السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج میں ایک ایسی مرض جس کا ایلوپیتھی طریقہ علاج میں کوئی علاج ہی نہیں بلکہ ان کا لائف ٹائم گاہک بن جاتا ہے، وہ مریض جسے یہ مرض لاحق ہو جاتی ہے۔ لائف ٹائم مریض کو ہم خوشخبری دینا چاہتے ہیں کہ وہ میری تجویز کردہ غذائیں استعمال کرے اور مختصر سی دعا کچھ عرصہ تک استعمال کرے اور زندگی بھر اس مرض سے محفوظ ہو جائے انشاءاللہ۔ عزیز دوستو، دنیا کے اندر تمام امراض کا حقیقی اور مکمل علاج تو وہ صرف قانون مفرد اعضا ہی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مروجہ طریقہ ہے علاج ہیں صرف علامتوں کی حد تک ہی محدود ہیں۔ اس کے آگے انہیں نہ تو مرض کے اسباب کا علم ہے نہ وجوہات کا علم ہے۔ جس معالج کو مرض کی وجوہات کا علم نہیں، وہ معالج علاج کیا خاک کرے گا؟ مرض کو چھوڑ کر علامتوں کا علاج کرتے ہیں، اس لیے مریض ساری زندگی اپنی رگوں میں کیمیکل اتارتا رہتا ہے، پھر ایک مرض نہیں امراض کا ایک لشکر لے کر قبروں میں چلا جاتا ہے۔ دوستو، یہ ایک معمولی مرض ہے، خطرناک نہیں۔ آئیے ہم سب سے پہلے یہ بتائیں گے کہ یہ ہے کیا۔ جس طرح جگر کی کیمیائی تحریک میں صفرا جسم کے اندر جمع ہو کر یرقان کا باعث بن جاتا ہے، تو ہم جگر کے مشینی اعضاء یعنی غدد ناقلہ کو تیز کر کے تکلیف دہ خلط صفرا کو خارج کر کے آسانی سے یرقان کا علاج کر لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح دماغ کی کیمیائی تحریک تری گرمی یعنی اعصابی گدی تحریک میں خون کے اندر بلغم جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، بلغم کے ساتھ ہی شکر خون میں چلی جاتی ہے۔ دماغ کے مشینی اعضاء کو تیز کر کے یعنی اعصابی عضلاتی تحریک پیدا کر کے جسم و خون میں سٹور شدہ بلغم کو خارج کر دیں گے۔ خون کے اندر خام شکر بلغم کے ساتھ ہی جاتی ہے، یعنی اعصابی گدی تحریک میں جمع ہوتی ہے۔ دماغ کی کیمیائی سست ترین تحریک میں جب ہم اسی تحریک کو تیز کریں گے تو تمام شوگر خارج ہو جائے گی اور مریض سکھ کا سانس لے گا۔ اب خون میں بلغم نہیں رہی، لہذا مریض اب شوگر کا مریض بھی نہیں رہا، اب وہ صحت مند نارمل انسان بن گیا ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہماری تجویز کردہ غذائیں استعمال کرے۔ صبح دودھ والی سوئیاں، بادام والا حلوہ، چاول، ساگو دانہ کی کھیر کھا کر دودھ میں گل سرخ یا الائچی ابال کر قدرے ٹھنڈا کر کے پی لے۔ سبزیوں میں ککڑیاں، سبز دھنیا، چکوترے، گاجر، مولی، چقندر، بھیڑ یا بکری کی سری کا گوشت، جو کا دلیا، کدو، توری، ٹنڈے، بھنڈی وغیرہ۔ فروٹ میں کھیرا، کیلا، امرود، خربوزہ، تربوز، میٹھے، ککڑی، گاجر۔ مشروبات میں گنے کا جوس، الائچی زیرہ سفید کی چائے یا قہوہ، عرق سونف، عرق کاسنی، عرق بزوری، شربت سندل، شربت نیلوفر، کچی لسی، شربت بزوری وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور میں اب نسخہ بتا رہا ہوں، تیار کر کے استعمال کریں۔ کلمی شورا، جو خار، گول سرخ پتیاں، تخم کاسنی، ریون خطائی، پوست بندک، نشادر۔ برابر وزن لے کر صاف کر کے باریک پیس لیں، 1 تا 2 گرام روزانہ 3 بار تازہ پانی سے۔ اس دعا کے استعمال سے ہاتھ پاؤں کی جلن، سوزش، پھٹے ہوئے زخمی پیر، پاؤں چند دن میں ٹھیک ہو جائیں گے، شوگر کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو غلط علاج کی وجہ سے اور بہت سی علامتیں شوگر کے مریض میں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں، وہ تمام کی تمام غائب ہو جائیں گی۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سرخ بٹن دبا کر سبسکرائب کریں، ساتھ بیل پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔